بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سیریز خلفائے راشدین مینار ہائے نور کے آج کے ایپیسوڈ کے دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد حاضر خدمت۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوم، ذو النورین، ذو الہجرتین، جامع القرآن اور بہت ہی جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ میں شامل، اور جن کی سخاوت، جن کا انفاق گویا اس قدر مثالی ہے کہ آپ کو غنی کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے کے پروگراموں کی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہمارے درمیان ملک کے معروف استاذ، محقق، شیخ الحدیث، مورخ اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر، میری مراد پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب سے ہے۔ وہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں۔ خوش آمدید سر۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان کے بارے میں، آپ کے قبیلے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ یہ جو آپ نے سوال کیا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے حوالے سے، تو بنیادی طور پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش سے ہے۔ جی۔ اور مکہ مکرمہ میں جتنے قبائل آباد تھے، جی۔ تو ان سب کا تعلق قریش سے تھا۔ اس لیے بنیادی طور پر اہل مکہ قریش کہلاتے ہیں۔ جی۔ اور یہ تقریباً ایک ہی بلڈ تھا اور ایک ہی خون تھا، اور عرب تھے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں سے جو بڑا مشہور قبیلہ ہے بنو امیہ، جی۔ آپ کا تعلق بنو امیہ سے ہے۔ جی۔ اور یہ جو بنو امیہ کا قبیلہ ہے، یہ قریش میں بہت نمایاں حیثیت کا حامل قبیلہ تھا۔ جی۔ اگر ہم آج کل کی اصطلاح میں کہیں کہ یہ ایک رائل فیملی تھی، تو میرے خیال سے یہ تعبیر صحیح ہوگی۔ جی۔ کیونکہ اس قبیلے نے ہمیشہ رول کیا، اور اس قبیلے کے جو افراد تھے، تو ان میں یہ صلاحیت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ وہ لیڈ کرتے تھے اور رول کرتے تھے، اور بہت ایڈمنسٹریشن کی جو صلاحیت ہے تو یہ ان کے اندر موجود تھی۔ جی۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عفان، عثمان بن عفان کہلاتے ہیں، اور ان کے جو دادا ہیں وہ عاص کہلاتے ہیں۔ پورا نام ان کا عثمان بن عفان بن العاص ہے۔ اور اوپر پھر سید آپ علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے، تو اس اعتبار سے سیدنا عثمان کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ شجر نسب میں آپ سب سے زیادہ قریب ہیں۔ جی۔
باقی جو خلفائے راشدین ہیں مثلاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہ جا کر 8ویں پشت پر اللہ کے رسول کے ساتھ ملتے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں پشت میں جا کر ملتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان کو مخاطب کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مخاطب کر کے ساتھ فرمایا کہ اللہ نے تو آپ کو بہت نوازا ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق کے مقابلے میں اور سیدنا عمر فاروق کے مقابلے میں آپ کی جو نجابت ہے اور آپ کی جو شرافت ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے یہ بہت قربت کا تعلق ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے بنو امیہ کے بارے میں ایک پروپیگنڈا ہے، اور بنو امیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ اچھا قبیلہ نہیں تھا، قریش میں اچھا قبیلہ نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنو امیہ کا جو قبیلہ ہے اس پر اللہ کے رسول نے ہمیشہ اعتماد کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی صاحبزادیوں کے رشتے کے لیے جو انتخاب کیا تو بنو امیہ کا کیا۔ آپ علیہ السلام کے جو داماد ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 2 صاحبزادیاں تو بنو امیہ سے ہیں، اور پھر جو ابو العاص بن ربیع ہے ان کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا تو ام حبیبہ بھی انہی کی فیملی سے ہے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ تو اس حوالے سے بنو امیہ کا جو خاندان ہے یہ بہت اپنے یعنی سوشل سٹیٹس کے حوالے سے مکہ مکرمہ میں یہ بہت ٹاپ کا قبیلہ تھا، اور اللہ کے رسول نے تقریباً ہر موقع پر اس قبیلے کو ترجیح دی ہے، اور خاص طور پر جو ادارتی معاملات ہیں، ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہیں، ان معاملات میں اس قبیلے کے افراد پر آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اعتماد فرمایا ہے۔ تو بنو امیہ کا جو قبیلہ ہے یہ قریش میں بہت نمایاں حیثیت کا حامل رہا ہے، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے کے فرد ہیں اور اس قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت کمپریہنسو طریقے سے ہمیں بتایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے بارے میں، قریش کی شاخ بنو امیہ کے بارے میں، اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ سوار دستوں کی قیادت یعنی لواء کا شعبہ بھی سٹی اسٹیٹ آف مکہ میں بنو امیہ کے پاس رہا، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کے بعد دیگر 2 صاحبزادیاں آپ کے عقد میں دی ہیں، اسی حوالے سے ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ کائنات میں یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے جب اسلام سے قبل کا دور ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور، اس دور میں بھی پاک نفوس موجود تھے مکہ کی اسی سوسائٹی کے اندر جہاں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں، بہت سارے ایسے نفوس تھے جو دین حنیف کے پیروکار تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر، اور پاک طنیت تھے۔ ہمیں آپ یہ فرمائیے کہ حضرت عثمان بھی یقیناً ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس زمانہ قبل الاسلام بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، اس سلسلے میں کچھ ہمیں بتائیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں ہسٹری میں، تو آپ کا جو وہ دور ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے،
اس دور میں آپ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے، صحبت اپنی صحبت سے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جن حضرات سے رہا، ان میں آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا تعلق رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ جو ہے معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی بنیادی طور پر تاجر فیملی تھی، جی تجارت سے تعلق تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں جو تجار تھے، تاجر فیملی سے جو تعلق رکھنے والے حضرات تھے، ان میں اچھی خاصی تعداد تھی، اور زیادہ تر تجارت شام کی طرف ہوتی تھی۔ جی یہاں سے وہ تجارت پیشہ افراد ہیں تو وہ شام کی طرف جاتے تھے، شام کے سفر کرتے تھے۔ جی تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب بھی شام کے تجارتی سفر فرماتے تھے، اور بلکہ ان کا انتقال بھی شام کے علاقے میں ہوا ہے۔ جی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام کے تجارتی قافلوں میں جاتے تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ جو مشہور قافلہ تھا غزوہ بدر کے موقع پر، تو وہ شام کا تجارتی قافلہ تھا۔ تو یہ بنو امیہ کے زیادہ تر لوگ تجارت کرتے تھے، اور یہ ان ممالک میں جاتے تھے، اور تجارتی مصروفیات میں یہ رہتے تھے، مشغول رہتے تھے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ زیادہ تعلق ان کا تجارت سے رہا، اور جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو پھر انہوں نے اپنی تجارت کو ایک نئی شکل دی۔ جی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں بینکنگ سسٹم ہے، تو انہوں نے اپنے دور میں بینکنگ سسٹم قائم کیا۔ اچھا اور یہ جو مضاربت ہے، جی تو مضاربت کے وہ بڑے ماہر تھے، ماشاء اللہ۔ اور وہ باقاعدہ اپنے ساتھ ٹیم رکھتے تھے، اور پھر خود سرمایہ لگاتے تھے، انویسٹ کرتے تھے، کیپٹل ان کا ہوتا تھا، اور اس کیپٹل میں اپنے ساتھ لوگ رکھتے تھے، اور مضاربت کی شکل میں۔ تو ان کے پاس ایک تو ذاتی طور پر تاجر تھے، پھر یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی ٹیم تھی، جی اور انہوں نے یہ جو ان کے پاس بڑی دولت آئی، اور غنی جو کہلاتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے کہلاتے ہیں، اور اس لیے ان کے پاس غنا اور دولت آئی اور وسائل آئے کہ انہوں نے عام جو قریش تھے تاجر، ان کے مقابلے میں بالکل منفرد انداز میں تجارت کی، اور بڑے کامیاب قسم کے تاجر تھے۔ جی ہمیشہ جو بھی ان کا پروجیکٹ تھا تو اس میں یہ ہمیشہ کامیاب رہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ تجارت سے ان کا تعلق تھا، اور تاجر جو حضرات تھے اس دور میں سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی طرح باقی جو صحابہ معروف صحابہ ہیں، تو ان سب کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور اس لیے یہ ہمیشہ بہت عفت کے ساتھ رہے اور باحیا رہے۔ ان کی حیا مشہور ہے، یہ حیا ان کی بات کی نہیں بلکہ شروع سے ہے۔ وہ بہت باکردار تھے، جانبدار تھے، اور تجارت میں ظاہر ہے کہ کامیابی کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری ان کے اندر موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب ہم ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو بہت باکردار شخصیت ان کی رہی، اور جانبدار شخصیت رہی، اور امانت دار اور قابل اعتماد شخصیت رہی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ خلافت کا وقت آیا تو سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سروے کی، جی اور پورے مدینہ میں سروے کی، اور اس سروے کی رپورٹ یہ آئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کسی نے بھی کوئی کوئی بات نہیں تھی، سب نے ان کی تعریف کی۔ مدینہ منورہ کے اندر جتنے بھی افراد اس وقت اس کے پاس ہی تھے جو رہتے تھے، تو سب نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، اور انہیں مستحق قرار دیا کہ
کہ وہ خلافت کے مستحق ہیں. زبان خلق نقار خدا ہے. تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے یہ شروع سے ہر دل عزیز شخصیت کے حامل رہے اور مالک رہے. تو اس اعتبار سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ بہت پاکیزہ شخصیت تھی. جی ڈاکٹر صاحب، اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اسلام کو قبول کرنا اور اس ابتدائی دور میں کرنا اور سابقون الاولون میں سے ہونا، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا حلقہ جو ان کی صحبت تھی وہ ان میں بہت ممتاز تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کے قبول اسلام اور پھر ان کی جو خدمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں، اس پر ہمیں کچھ روشنی عطا فرمائیں. یہ سوال تو بہت لمبا ہے. بہرحال سیدھا اس کے تو اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام کی قبولیت ہے، مشرف اسلام جو ہوئے، تو مختلف روایات ملتی ہیں. خود جو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا ہے جی وہ یہ ہے کہ ان کی خالہ تھی، اور وہ خالہ تھی اپنے دور میں، وہ ظاہر ہے کہ اس وقت لوگ کہانت سے کام لیتے تھے، تو وہ کاہنہ تھی. کاہنہ کے معنی یہ کہ پڑھی لکھی تھی اور وہ جو ہے وہ سمجھدار تھی اور وہ تھی. تو بتاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جب اپنی خالہ کے یہاں گیا تو میری خالہ نے میرے سامنے کچھ ایسی گفتگو کی کہ میں وہ گفتگو جب میں نے سنی تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ اس میں میری تعریف کرتی ہیں اور ایسے الفاظ میں تعریف کرتی ہیں کہ بہت خوبصورت الفاظ میں. وہ خیر میں نے ان کا کلام سنا اور میں پوری طرح نہیں سمجھا کہ یہ ان کا اشارہ کیا ہے اور یہ کیا کہنا چاہتی ہیں. تو بہرحال دوبارہ پھر کچھ عرصے کے بعد جب میں اپنی خالہ کے پاس گیا تو انہوں نے پھر مجھے مخاطب کر کے کچھ کلمات کہے اور کچھ رضیہ کلام تھا جو انہوں نے کہا. تو میں نے بالآخر ان سے کہا کہ یہ آپ جو کچھ کہتی ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ مجھے سمجھائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. تو پھر انہوں نے کھل کر بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کا ان سے تعلق ہے اور آپ ان کے ساتھ تعلق رکھیں، اور یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. تو کھل کر انہوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا. اس کے بعد میں جب ان کے پاس سے آیا تو حسن اتفاق سے اللہ کے رسول سے میری ملاقات ہوئی، اور اللہ کے رسول نے مجھے ارشاد فرمایا کہ عثمان تمہارے لیے جنت ہے اور تم جنت کے لیے تیار ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ کے رسول کا یہ فرمان ظاہر ہے کہ یہ سونے پر سہاگا. اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ترغیب دی کہ آپ جو ہے اسلام قبول کریں اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیں. تو بتاتے ہیں کہ میں چوتھے نمبر پر مشرف اسلام ہوا ہوں. اس سے پہلے 3 لوگ مسلمان ہوئے اور چوتھے نمبر پر میں مسلمان ہوا ہوں. تو قبولیت، اسلام کی قبولیت کے حوالے سے تو اس قسم کی روایات ملتی ہیں. بہرحال جو زیادہ ہمارے سیرت نگاروں نے جن روایات پر زیادہ اعتماد کیا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب ہے. کیونکہ آپ کا تعلق سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ بہت تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کا کام شروع کیا. خود آپ نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد پھر آپ کے جتنے بھی قریبی ساتھی تھے تو انہوں نے ان کو دعوت دینا شروع کیا. اور جب انہوں نے سیدنا عثمان کو دعوت دی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور مشرف اسلام ہوئے. تو ہمارے ہاں جو میجارٹی ہے سیرت نگاروں کی وہ اس روایت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی ترغیب پر اور موٹیویشن پر سیدنا عثمان مشرف اسلام ہوئے. جب مشرف اسلام ہوئے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو گیا. اور مکہ مکرمہ میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو یہ وہ دور ہے جو اذیتوں کا دور ہے. خود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ اذیتیں دیں ان کے چچا حکم نے. حکم بن العاص جو تھے، جو ان کے چچا تھے، مروان بن الحکم کے والد تھے. مروان بن الحکم تو سیدنا عثمان کے داماد رہے اور ان کے بڑے قریب رہے، لیکن ان کے والد جو تھے حکم بن العاص تو وہ شروع میں بہت سخت مخالف تھے. ظاہر ہے کہ تمام قریش مخالف تھے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت زیادہ اذیتیں حکم نے دی ہیں، اور یہاں تک کہ حکم نے ان کا بائیکاٹ کیا اور ان کو گھر سے نکالا اور سب کچھ وہ کیا. ظاہر ہے کہ وہ بڑے تھے اور سیدنا عثمان ان کے بھتیجے تھے. تو اس دور میں سیدنا عثمان، یہ تقریباً پانچویں سال کی بات ہے، ہاں نبوت کے بعد 5ویں سال کی بات ہے کہ ان دنوں میں پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. تو پھر انہوں نے ہجرت کی، حبشہ کی جو ہجرت ہے، ہجرت اول، تو یہ تقریباً اس پر تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ یہ تقریباً 14 افراد تھے جنہوں نے ہجرت کی ہے. ان میں سے 5 خواتین تھیں اور باقی مرد تھے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی ہے. تو یہ پھر تقریباً رہے وہاں، حبشہ میں رہے، اور پھر کچھ 2 سال یا بعض روایت میں 3 سال ہیں کہ اس وقت یہ وہاں پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور وہاں کے قریش مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے بہت سارے صحابہ یہ جو حضرات گئے ہوئے تھے حبشہ میں تو یہ واپس آئے. تو وہاں رہے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ واپس آئے. مکہ مکرمہ جب پہنچ گئے تو حالات ہوئی تھے جو پہلے کے تھے. تو پھر انہوں نے دوبارہ ہجرت کی ہے حبشہ کی اور پھر حبشہ میں چلے گئے ہیں. تو یہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو لائف ہے مکہ مکرمہ کی جو لائف ہے، اس میں تقریباً اسی طرح کشمکش رہی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور غزوہ بدر کا موقع تھا تو اس وقت بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے تھے اور سیدہ رقیہ کی جو ہے اس وقت وہ بیمار تھی، تو اس لیے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے. تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ دور ہے مکہ مکرمہ کا دور، یہ تو تقریباً کچھ حبشہ میں رہا، کچھ یہاں رہا. لیکن جب ہجرت ہوئی ہے تو ہجرت کے بعد سب سے پہلا جو بڑا مسئلہ تھا صحابہ کرام کے لیے وہ پانی کے پینے کا مسئلہ تھا. کیونکہ مدینہ منورہ میں پانی کھاری تھا اور میٹھا پانی نہیں تھا. میٹھا پانی کا ایک کنواں تھا اور وہ ایک یہودی اس کا مالک تھا. تو یہودی پانی بیچتا تھا اور مہنگے داموں بیچتا تھا اور ان کے پاس اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید لے، روما کو خرید لے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے بات کی اور تاریخ میں ہے کہ 12,000 درہم بندے انہوں نے ایک دن جو ہے وہ کنواں یہودی کے پاس رہے گا، ایک دن سیدنا عثمان کے پاس رہے گا. تو اس طریقے سے یہ طے ہوا اور 12,000 درہم دے کر سیدنا عثمان نے کنواں خریدا اور پھر وقف کر دیا تمام لوگوں کے لیے کہ بھی تمام لوگ اس کا پانی پئیں. اب وہ جو یہودی تھا وہ تو اپنے دن پانی بیچتا تھا اور سیدنا عثمان کے دن پانی مفت تھا.
تو لوگوں نے پانی بھرنا شروع کیا سیدنا عثمان کے دن، اور یہودی کے دن وہ بیٹھا رہتا تھا، کوئی اس کے پاس نہیں آتا جی اس لیے وہ تنگ آیا، اس نے کہا یہ تو میرے پاس تو کوئی آتا نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو پانی مفت مل رہا ہے۔ تو اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ یہ دوسرا دن بھی خرید لیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8,000 درہم مزید دے کر تو وہ کنواں پورا کا پورا خریدا۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے باقی کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں جب پورا خریدا تو پھر اس میں اصلاحات کی اور اس کو ریشیپ کیا اور اس میں پانی بڑھایا اور بہتر شکل دے دی، بہرحال جو بھی ہے، لیکن وہ کنواں جو جمعہ کہلاتا ہے تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا۔ اور یہ جو مسئلہ تھا پانی کا مسئلہ تھا مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے لیے، تو یہ اس طریقے سے حل ہوا۔ تو اس کے بعد پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اس میں جو مختلف واقعات ہیں، غزوہ بدر میں تو آپ شریک نہیں ہوئے لیکن غزوہ احد میں شریک رہے، اور غزوہ احد میں باقاعدہ رہے، اور پھر غزوہ احزاب میں بھی شریک رہے، اور سب سے جو ان کا مشہور وہ ہے وہ غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے جو لشکر تھا اس لشکر میں 30,000 صحابہ کرام تھے، اور سیدنا عثمان نے 10,000 صحابہ کا اپنے ذمہ لیا، ان کا تمام ان کے اخراجات وغیرہ، کیونکہ اس میں اس وقت بڑی مشکلات تھی، تو اللہ کے رسول نے جب فرمایا کہ بھئی کون ہے جو اس میں مدد کرے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 کی ذمہ داری اپنی لے لی، اور روایات میں ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ نے نقد رقم بھی دی اور اونٹ بھی دیے، سواریاں بھی دی، اور بھی بہت کچھ دیا۔ بلکہ وہاں جب وہ یہ پہنچے تبوک میں تو ایک موقع پر سامان ختم ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھی اب ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ تو ختم ہو گیا، تو سیدنا عثمان نے پھر وہاں کے دیہاتوں میں جا کر وہاں کھانے پینے کی چیزیں خریدی اور اونٹ بھر کر لائے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کی۔ تو یہ تبوک کے موقع پر جو آپ کی خدمت ہے یہ بہت مشہور خدمت ہے جی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی ہے، اور اللہ کے رسول خوش ہوتے تھے وہ جب سیدنا عثمان نے مسائل پیش کیے، اللہ کے رسول ان کو اٹھاتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور سیدنا عثمان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول کے دور میں جو ہے سیدنا عثمان کی جو خدمات ہیں تقریباً ہر مرحلے پر یہ آپ نے بہت ہی ایک جو اجمال کے ساتھ اور بہت کمپریہنسو طریقے سے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو حیات مبارکہ ہے اس پر تو بہت سارے پروگرام ہو سکتے ہیں، اور ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ جس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہمارے پروگرام کے دامن میں اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں آپ سے ایک مرتبہ پھر بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے اور ہمیں آپ سے استفادے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے اور ہم آپ سے اسی طرح استفادہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارا پروگرام جاری ہے، ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ایک منٹ پہلے یہ راجہ